ذکر خفی کے فائدے کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو پورا دن نکل جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بتایا کہ ذکر خفی وہ ذکر ہے جو بندہ اور اس کے رب کے درمیان ایک رابطہ رہتا ہے، اور اس رابطے کے بیچ میں کوئی میڈیم نہیں رہتا، کوئی کرام الکاتبین کو بھی پتہ نہیں چلتا، یہاں تک کہ جو فرشتے دونوں کندھوں پہ آپ کے لکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اعمال، ان کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ یہ ذکر خفی وہ ہے۔ ذکر خفی کا مطلب ہے کہ آپ ذکر اس طرح کریں کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے، کیونکہ خفی خفیہ سے نکلا ہے، راز خفیہ طریقے سے آپ ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو وہ ہر ایک چیز پسند ہے جو آپ دکھا کے نہ کریں، ریاکاری نہ کریں۔ لوگ نماز پڑھتے ہیں تو گھر سے نکلنے سے لے کر مسجد تک پہنچنے تک وہ ان کا گیٹ اپ بتاتا ہے، ان کا چلنے کا اسٹائل بتاتا ہے، پھر دو لوگوں کو بتاتے ہوئے جاتے ہیں کہ چلو نماز پہ چلو، اپنے بازوں کے جو آستینے ہیں وہ اوپر کر لیتے ہیں وضو کے لیے، ٹخنوں تک شلواریں کر دیتے ہیں، تو یہ دکھاوا ہوتا ہے سب کچھ۔ پھر جب نماز پڑھ لیتے ہیں، پھر نماز سے واپس آتے ہیں، پھر وہاں پہ واپس آنے سے لے کے آخر تک پھر وہی ٹوپی لگی ہوئی ہوتی ہے، اور اس طرح سلو چل رہے ہوتے ہیں محلے والوں کے ساتھ، لگتا ہے کہ نماز سے آ رہے ہیں۔ لیکن اللہ کو جو چیز پسند ہے وہ یہ ہے کہ آپ جتنی عبادت چھپ کر کریں گے اور جتنے اعمال، اچھے اعمال بنا بتائے کریں گے، اتنا اچھا، اتنا اللہ تعالیٰ کو زیادہ مقرب ہے، قریب ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے کوئی اچھا کام کرو، دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ہم اگر کسی کو دان دیتے ہیں، کسی کو صدقہ خیرات دیتے ہیں تو بتا کر دیتے ہیں۔ اور کسی نے کیا خوب کہا کہ کسی فقیر کو، کسی غریب کو آپ اگر کچھ پیسہ خیرات میں دیتے ہیں تو یہ نہیں سوچتے کہ ان کا بھلا ہو، دیتے وقت یہ کہتے ہیں کہ بابا جی دعا کرنا۔ وہاں پہ بھی آپ کا اپنا ہی بھلا ہوتا ہے، اپنے ہی بھلے کے لیے، یا یہ کہیں کہ اپنے لیے کچھ حاصل ہو جائے، کچھ مل جائے، آپ ایک بزنس کرتے ہیں۔ دیکھیے میں وہ بات کر رہا ہوں، آپ اپنے آپ سے پوچھئے گا، ایک منٹ کے لیے خاموشی سے بیٹھ جائیں، اپنے گریبان میں دیکھ کر اپنے آپ سے پوچھئے، یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں کیا یہ سچ ہے یا جھوٹ؟ تو جو بھی ہم عمل کرتے ہیں، چاہے اس میں عبادت ہو یا حقوق العباد ہو، ان سب کے پیچھے ہمارا اپنا ایک لذت ہوتی ہے، ہمارا ایک سواد ہوتا ہے، ہماری ایک مطلب ہوتا ہے۔ اگر عبادت کرتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ کچھ مل جائے، کامیابی مل جائے، جنت مل جائے۔ اور حقوق العباد بھی اس لیے کرتے ہیں، لوگوں کے حقوق بھی اس لیے پورے کر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ بھی دعا مل جائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے پوچھا، وہ نماز پہ جا رہے تھے تو کسی نے پوچھا کہ آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں، آپ کو کیا چاہیے، کیا آپ کو مطلب ایسی کون سی چیز ہے جو آپ کو نماز کے لیے آپ اتنے پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، مجھے نہ خوف ہے دوزخ کا، نہ مجھے شوق ہے جنت کا، میں تو نماز عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ وہ ذات، وہ باری تعالیٰ اسی عبادت کے لائق ہے، میں کسی اپنی سواد کے لیے کچھ بھی نہیں کرتا۔ تو یہ جو ہمیں اتنے یہ سارے رول ماڈلز ہیں، جو بھی ہمارے بزرگان دین گزرے ہیں یا اسلامک پرسنالٹیز گزرے ہیں، ان سب کو جب ہم پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو بھی عبادت کے یا حقوق العباد کے معاملات ہیں، انہوں نے جو کچھ کیا وہ بتایا نہیں، جتایا نہیں،
تو ذکر خفی یہاں پہ ذکر دو قسم کے ہیں. میں تقریباً جب بھی ذکر کے نام پہ ویڈیو بناتا ہوں، بات کرتا ہوں، تو یہ بات واضح کر دیتا ہوں کہ ذکر کی دو معنی اٹھائیں. ایک تو یاد کرنا، کسی کو ذکر کرنا، کسی کے بارے میں بات کرنا، ایک تو یہ ہو گئی. دوسرا، اللہ نے قرآن کو بھی ذکر کہا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو، اس ذکر کو آسان کر لیا. کوئی ہے اس ذکر کی نصیحت لینے والا؟ تو ذکر کو نصیحت بھی کہا گیا ہے، یہ یاد رکھیے. اور نصیحت کے پیچھے وہ سارے اچھے اعمال ہیں جو قرآن میں کہے گئے ہیں کہ آپ یہ ان کو سر انجام دو. سچ بولو، وعدہ کرو تو نبھاؤ، ملاوٹ نہ کرو، شراب اور نشے کی چیزوں کے، جوا کے قریب نہ جاؤ، زنا کے قریب نہ جاؤ. تو یہ سارے وہ کام ہیں جن کے لیے بتایا گیا ہے کہ آپ کو یہ کرنا ہے. اب ایک تو ذکر خفی ہو گیا کہ ہم دل ہی دل میں ذکر قلبی کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں. وہ ذکر جس سے ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں وہ بھی ہم چلتے پھرتے سوتے لیٹے کر سکتے ہیں. ذکر قلبی، ذکر روحی کے حوالے سے بتانے کی ضرورت نہیں، زور زور سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں. یہ بھی ایک قسم ہے، محبت کا اظہار ہے. کسی کو یاد کرنا دل ہی دل میں، ہر دھڑکن کے ساتھ اللہ کی جو خاص اسم ہے اس کو یاد کرنا. تو یہ ہو گیا ذکر خفی. دوسرا ذکر خفی اگر اس کو ہم اچھے اعمال میں دیں تو اس طرح وہ کام کریں کہ اپنے ایک ہاتھ سے اگر کوئی اچھا کام کرتے ہیں دائیں سے تو بائیں کو پتہ نہ چلے، اور بائیں سے کرتے ہیں تو دائیں کو پتہ نہ چلے. ہم دکھا دکھا کے بتا کے نہ کریں. جب بھی کسی کو ہم کچھ پیسے دیتے ہیں تو اس طرح سے دیں تاکہ اس کو فیل نہ ہو. کسی کو کھانا کھلائیں تو اس طرح سے کھلائیں کہ اس کو فیل نہ ہو کہ میں کم ہوں، وہ زیادہ ہے، وہ مجھے کھلا رہا ہے. بالکل آپ کو اللہ تعالیٰ نے اوپر والے ہاتھ میں رکھا ہے کہ آپ اوپر والے ہاتھ ہیں، نیچے والے لینے والے نہیں ہیں، دینے والے سے رکھا ہے آپ کو. یہ آپ شکر ادا کریں، اور شکر ادا کرتے ہوئے آپ وہ سارے اعمال جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن میں محکم آیات کے تھرو، وہ سارے آپ کریں، لیکن اعلان نہ کریں، سرن کریں. اعلان مطلب بتا کے نہ کریں، سرن مطلب چھپا کے کریں. اور جب آپ اپنے جو میں آپ کو ابھی یہ جو ذکر خفی کے بارے میں بتا رہا ہوں، آپ اپنی ذکر اور اچھے اعمال یہ سرن کریں گے، مطلب چھپا کے کریں گے، تو آپ کی روحانیت، آپ میں وہ پاور، آپ کی زندگی کے جو مشکلاتیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، آبسٹیکلز ہیں، ہرڈلز ہیں، وہ سارے ہٹ جائیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. لیکن یہ بہت بڑا کام ہے کہ آپ جو بھی اعمال کریں خود سے بھی چھپا لیں. یہ ہے تو مشکل، لیکن یہ کر کے دیکھیں. آپ ایک دفعہ اس بات پہ عمل کر کے دیکھیں، آپ کو ذکر خفی کی جو خفیہ فائدے ہیں وہ اپنی زندگی میں بالکل صاف نظر آنا شروع ہو جائیں گے. آپ خود کہیں گے کہ میری زندگی میں ایک عجیب قسم کی چینجنگ آ گئی ہے، تبدیلی آ گئی ہے. پہلے میں کیا تھا، اب میں کیا ہو گیا. آپ میں ایک ٹھہراؤ سا آ جائے گا. آپ کو معاملات کو ڈیل کرنا آ جائے گا. آپ میں جلد بازی ختم ہو جائے گی. آپ میں جلدی غصہ آنا ختم ہو جائے گا. اور میرے پاس تو الفاظ بھی نہیں، ایسے پتہ نہیں کتنے معاملات ہیں جو آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے. اور اسی ذکر خفی کے تھرو آپ معرفت الہی بھی حاصل کر سکتے ہیں، روحانیت بھی حاصل کر سکتے ہیں. آپ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. آپ اس آخرت کی دنیا میں جو ہمیشہ رہنے والی ہے وہاں پہ بھی آپ کو کامیابی نصیب ہوگی. تو میرا تو بس یہی کہنا ہے کہ ذکر خفی کرتے رہے، اللہ کو یاد کرتے رہیں، اللہ کے جو دیے گئے احکامات ہیں ان کو بھی عمل کرتے رہیں، سرن کرتے رہیں. کوشش کریں جتنا ہو سکے اپنے آپ کو چھپا کے رکھیں، خاموشی میں زندگی گزاریں، تو آپ پھر دیکھیں کتنی مثبت تبدیلیاں آتی ہیں.